السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ملک زاہدوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک آواز چینل۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے سلطنت آف عمان کی، جس کا پہلا حکمران سلطان سعید تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان قابوس حکمران بنا۔ سلطان قابوس نے عمان کے اوپر 50 سال حکومت کی۔ سلطان قابوس نے 2020 میں وفات پائی۔ سلطنت آف عمان کی اپنی 2 ایئر لائنز ہیں۔ ایک سرکاری ایئر لائن ہے جس کا نام ہے عمان ایئر لائن، اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے جس کا نام ہے سلام ایئر لائن۔ سلطنت کے اندر انٹرنیشنل 2 ایئرپورٹ ہیں، ایک ایئرپورٹ سلالہ میں ہے اور ایک مسقط میں ہے، جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹیں آتی اور جاتی ہیں۔ عمان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ مسقط ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ہر وقت فلائٹیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ سلطنت کا سب سے پرانا اور قدیم روڈ جو ہے اس کا نام شارع سلطان قابوس ہے۔ اس روڈ کے اوپر ہی مختلف چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہیں، اور اس روڈ پر سلطان نے مختلف مقامات پر ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے روڈا بورڈ بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر برج بھی تعمیر کروائے ہیں۔ اسی روڈ کے اوپر عمان کی سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس بھی واقع ہے، جس کے اندر ایک وقت میں تقریباً 25,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی مسجد کے ارد گرد بہت بڑی پارکنگ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اس مسجد کے بہت بڑا باغیچہ تیار کیا گیا ہے، جس میں مختلف قسموں کے جو فلاورز ہیں، پھول ہیں، ان کے پودے لگائے گئے ہیں۔ یہ سلطنت کی ایک حسین مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر سلطان نے بہت ہی اچھے طریقے سے خطاطی کروائی ہے، اور یہ فن تعمیرات کا ایک بے مثال اور نہایت ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کی خوبصورتی کی مثال اپنی ہے۔ یہ دنیا کے اندر بڑی مساجد میں اس مسجد کا شمار ہوتا ہے، لہذا جب بھی آپ عمان کے اندر جائیں تو اس مسجد میں تشریف لے کر ضرور جائیں، اور وہاں پر جا کر نماز ادا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سلطان کو مساجد کے ساتھ محبت تھی اور محبت ہے۔ سلطان قابوس کے دور حکومت میں عمان کی معیشت نے بہت زیادہ ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ سلطان کے دور حکومت میں سلطنت کے اندر بے شمار مال تعمیر کیے گئے، جن میں مال آف عمان ہے، جن میں مال آف مسقط ہے، سٹی سینٹر ہے، لولو سینٹر ہے، اور ان مالوں کے اندر فن تعمیرات کے بہت ہی خوبصورت اور دلکش مناظر بنائے گئے، جن میں لندن کی گلیوں کے نقشے وہ بھی تعمیر کیے گئے، لندن کی سڑکوں کے جو ڈیزائن ہیں وہ بنائے گئے۔ اس کے علاوہ عمان کی ترقی میں جہاں پر دوسرے ممالک کی عوام نے کردار ادا کیا، وہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے بھی سلطنت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس لیے جہاں پر بھی جب یہ بات ہوگی کہ عمان کی ترقی میں کن کن قوموں نے ساتھ دیا، وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کا بھی ذکر نمایاں رہے گا۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں 2 عناصر واضح کردار ادا کرتے ہیں، ایک اس کے زمینی راستے اور دوسرا سمندری راستہ۔ عمان کے محل وقوع میں ایک طرف دبئی واقع ہے، اور مغرب میں سعودی عرب واقع ہے، اور جنوب میں یمن واقع ہے۔ عمان کے شمال میں بحیرہ ہند ہے، اور بحیرہ ہند کی دوسری طرف ایران واقع ہے۔ ایران کے مشرق میں پاکستان واقع ہے۔ عمان کے مشرق میں بھی بحیرہ ہند پھیلا ہوا ہے، لہذا یہ سمندر عمان کو جہاں پر تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے، وہاں پر دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ملاتا ہے۔ سلطنت کے قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ سلطنت کے اندر 12 منزل سے اوپر کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی، لہذا سلطنت کے اندر ہر علاقے میں 12 منزل سے اوپر
कोई भी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं और सल्तनत में मसाजिद को सरकारी सतह पर तमीर किया जाता है। सुल्तान के दौरे हुकूमत में सल्तनत ने जहां माशी लिहाज से बड़ी ही तेज़ी के साथ तरक्की की, वहां पर सुल्तान ने रोडों का भी जाल बिछा दिया था और ओमान का जो सबसे पुराना रोड है शारा सुल्तान कबूस, इसी रोड से तमाम छोटे बड़े शहरों में रोड निकलते हैं और इस जगह का नाम रसेल रोंडा बोर्ड है, जहां से सलाला, निजवा, दुकम की तरफ रोड जाते हैं। यहाँ से ही सहार की तरफ और दुबई की तरफ और सऊदी अरब की तरफ रोड निकलता है। ये सल्तनत का सबसे कदीम और पुराना रोड है। शारा सुल्तान कबूस रोड पर बल्दिया ने फुटपाथों के साथ साथ खजूरों के खूबसूरत दरख्त लगाए हैं और साथ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में चंद साल पहले सुल्तान ने ओमान का सल्तनत का सबसे बड़ा रोड तमीर करवाया, जो कि पाकिस्तान के मोटरवे के बिल्कुल सेम है और इस रोड के इर्द गिर्द कुदरत के हसीन इम्तजाज के येलो मट्टी के आपको पहाड़ नजर आएंगे, जिनको काट कर इन पहाड़ों के दरमियान से इन पहाड़ों की छातियों को काटते हुए सुल्तान ने ये रोड बनाया है और ये रोड अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। एक्सप्रेस वे की तमीर और तरक्की में दीगर अक़वाम के लोग भी शामिल थे, लेकिन इस रोड की तमीर और तरक्की में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया, जो फ़न महारत अपनी इस्तेमाल की, वो पाकिस्तानी थे। और जितनी भी हैवी मशीनरी इस रोड पर पहाड़ों को काटने में इस्तेमाल की गई, उन मशीनरी के ड्राइवर जो हैं वो पाकिस्तानी ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ इन पहाड़ों को काट कर खूबसूरत रोड बनाने में नुमायां किरदार अदा किया। इसके अलावा सुल्तान कबूस रोड पर जहां पर छोटे छोटे शहर आबाद हैं और यही रोड जो दुबई को मिलाता है ओमान के साथ, इसी रोड के ऊपर आपको स्टेट के दीगर जो अदारे हैं उनके दफातर भी मिलेंगे, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑफिस है, जो अदारा है, वो भी इसी रोड के ऊपर वाक़या है। इसके अलावा इसी रोड के ऊपर जो ओमान की सबसे बड़ी एयरपोर्ट मस्कत एयरपोर्ट है, वो भी इसी रोड के ऊपर वाक़या है। इसके अलावा शारा सुल्तान कबूस रोड पर ही आपको इर्द गिर्द बहुत ही वसी पैमाने के ऊपर पार्क मिलेगा। पार्क के जो पार्क बनाया गया है वो रोड के दोनों तरफ बनाया गया है और इस पार्क में मुख्तलिफ किस्मों के दरख्त लगाए गए हैं और इस पार्क में मुख्तलिफ किस्मों के फूल भी लगाए गए हैं और इस रोड को क्रॉसिंग करने के लिए रोड के ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं, ताकि जो रोड पर ट्रैफिक है वो बाहर रहे और ट्रैफिक जो है वो रुक ना सके। इसलिए यही रोड जब आगे चलता जाता है तो इसी रोड के ऊपर आपको, जब आप गल्ला क्रॉस करते हैं और अजेबा क्रॉस करते हैं और इसके अलावा आगे थोड़ा सा निकलते हैं तो इसी रोड के ऊपर मिनिस्ट्री के ऑफिस मिलेंगे। इसी रोड के ऊपर आपको वजारत खारजा का ऑफिस मिलेगा। इसी रोड के ऊपर आपको वजारत दिफा का ऑफिस मिलेगा। इसी रोड के ऊपर आपको वजारत तलीम का ऑफिस मिलेगा। सल्तनत के अंदर ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर बड़ी ही सख्ती के साथ अमल किया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हादसात की जो सबसे कम तादाद है वो सल्तनत ऑफ ओमान की है। इसके अलावा सल्तनत पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान के हवाले से पहले नंबर पर है और सुल्तान की इस्लाम से मोहब्बत का ये वालहाना अंदाज है कि सल्तनत के अंदर चंद किलोमीटर के बाद
روڈ کے دونوں طرف آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے مساجد بھی مل۔ سلطنت کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ کرنسی کے لحاظ سے سلطنت پوری دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر ہے، اور سلطنت کی کرنسی کا جو سب سے بڑا نوٹ ہے وہ 50 ریال کا ہے۔ سلطنت کا سرکاری لباس کندورہ ہے، جسے بعض ممالک میں توپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی ملنسار اور خوش اخلاق ہیں۔ سلطنت کی خواتین پردے کا خصوصی انتظام کرتی ہیں، اور سلطنت کے اندر ایک ایسا شہر ہے جسے مدینہ الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء اکرام کا شہر۔ اس کا نام سلالہ ہے۔ اس شہر کے اندر حضرت عمران علیہ السلام کی قبر ہے، جن کے اوپر سورۃ آل عمران ہے۔ اس شہر کے اندر ہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ اسی شہر کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار بھی ہے، جہاں پر بندہ ناچیز کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اسی شہر کو منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سلطنت کے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ یہاں سے ایک صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر اسلام قبول کیا، اور انہوں کی وجہ سے پورا عمان مسلمان ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ تھا عمان جس کی سیر آج ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو کرائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اس لیے مجھے دے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نہایت ہی اچھے موضوع اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان ملک زاہد اوان۔ اللہ حافظ۔